السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ایک مچھلی والے نبی کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و معاصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی وعظ ان پر اثر کرتا نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدق دل سے عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالی کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالی کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لدا تیار پایا۔ ان کے کشتی میں سوار ہوتے ہی لنگر اٹھا دیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کے یقین ہونے لگا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کے پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی پر قرہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا،
یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے بحر اخضر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو جناب باری کا فرمان سرزد ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، ایک دن سے بھی کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر یہ ہماری پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی جبکہ فراخی اور کشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے، اس وقت ان کی نیکیاں اگر نہ ہوتی۔ ایک حدیث میں بھی اس قسم کی ہے جو عنقریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آرام اور راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ سختی اور بے چینی کے وقت تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابندی نماز نہ ہوتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے کہ اس اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش الہی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا اللہ، یہ آواز تو کہیں بہت ہی دور کی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان آشنا ضرور ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب بھی پہچان لیا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھی، اللہ اس پر تو ضرور رحم فرما، اس کی دعا قبول کر، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتا تھا، اسے بلا سے نجات دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس کو اگل دے، اور اس نے اگل دیا، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نخیفی، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح شام ان کے پاس آ جاتی تھی، اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن جریر الطبری۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں اور میرے دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی پریشانی، آفت، مصیبت آئے تو ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ اس طرح کے اسلامک واقعات والی ویڈیو میرا یوٹیوب چینل منزل کی تلاش ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔